میرا نام عامر ہے اور میں اپنی ایک خوفناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں کراچی میں جاب کے لیے گیا۔ میں بینک میں جاب کرتا تھا۔ بیسیکلی میں پنجاب کا رہنے والا تھا اور میں پنجاب کے ایک بینک میں جاب کرتا تھا جس کا نام میں نہیں لے سکتا۔ میری ٹرانسفر کچھ دن کے بعد کراچی میں ہو گئی اور کراچی میں رہنا میرے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک تھا، لیکن مجھے ادھر رہنا تھا اور مجھے ایک اپارٹمنٹ بھی ملا میرے بینک کی طرف سے۔ جو مجھے اپارٹمنٹ ملا اس میں مجھے کچھ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب مس ہیپس ہوئے جو کہ انتہائی حیرت انگیز اور خوفناک تھے۔ میں دن بھر کی تھکان کے بعد جب گھر آتا تھا تو مجھے کچھ ہوش نہیں رہتی تھی۔ لنچ اور ڈنر، بریک فاسٹ تینوں ہی گھر سے باہر کرتا تھا۔ گھر میں صرف سونے کے لیے آتا تھا یا 2 دن چھٹی کے جو سیٹرڈے سنڈے ہوتے ہیں وہ میں گھر پہ گزارتا تھا۔ ان 2 دنوں میں نے محسوس کیا کہ میرے گھر کے اندر میرے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے جو کہ ایک بچہ ہے۔ وہ بچہ جو کہ میں سو رہا تھا، سیٹرڈے تھا اور میری جب آنکھ کھلی تو تقریباً 2 بج چکے تھے۔ میرے کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اے سی کی لائٹ کی وجہ سے مجھے اپنے کمرے میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے جو کرٹن تھے اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا تھا۔ پردے مسلسل ہل رہے تھے۔ پردے اتنی زور سے ہل رہے تھے شاید ایسے پنکھا چلنے سے ہوا سے بھی نہ اٹھتے ہوں۔ میں نے جب غور کیا اور دیکھنے کی کوشش کی تو کسی نے مجھے جھانک کر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ 5 سے 6 سال کی ایج کا ہوگا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس نے پردہ ہٹا کر مجھے دیکھا اور مسکرایا۔ یہ سب کچھ اتنا ڈرا دینے والا تھا کہ میں خوف زدہ ہو گیا۔ میرا سارا جسم ساکت ہو گیا۔ میں اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ بچہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد وہ پلٹا اور پلٹ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف چلا گیا۔ مجھے میرے اللہ پاک نے اور میری آیت الکرسی نے بچا لیا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو کچھ دیر تو میں اسی ٹراما میں رہا کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میرے حواس ٹھیک ہوئے میں بالکل اکیلا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنے گھر سب سے پہلے کال کی، اپنی والدہ کو یہ بات بتائی اور ان کو کہا کیا میرے لیے دعا کریں، میں اس اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتا۔ میرے ساتھ آج ایک بہت بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ شاید میرے علاوہ کوئی اور کمزور دل کا انسان ہوتا تو وہ اپنی ہمت ہار بیٹھتا۔ میری والدہ نے جب میری بات سنی تو ان کا کہنا تھا کہ بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے بینک والوں سے بات کرو اور وہ تمہارا اپارٹمنٹ چینج کر دیں گے۔ لیکن بینک والے کہاں یہ باتیں سنی جاتی ہیں، میری گورنمنٹ کی جاب ہے، وہ یہ باتیں نہیں سن سکتے۔ اینی ہو میں دوسرے دن وہ پورا دن جو تھا وہ میں نے گھر سے باہر گزارا۔ میں رات بھی گھر پہ نہیں آیا۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اسی کے گھر پہ سو گیا۔ نیکسٹ ڈے مجھے گھر آنا تھا کیونکہ مجھے اپنی جاب پر بھی جانا تھا۔ سنڈے کا دن پھر میں نے گھر پہ گزارا۔ میں سارا دن ٹی وی لانچ میں بیٹھا رہا، ٹی وی کو آن کر کے۔ آوازوں سے مجھے خوف نہیں آ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ہو۔ اب میرے کمرے میں عجیب و غریب آوازیں شروع ہو گئی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے بیڈ کے اوپر زور زور سے جمپ کر رہا ہو، بچے کھیل رہے ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ وہی مخلوق ہے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے کی غلطی بالکل نہیں کی۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ مجھے پتا تھا کہ وہ اندر رہتا ہے، وہ بچہ تھا، اور جو بچے نما مخلوقات ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے سن رکھی تھیں، میری والدہ نے بھی مجھے سمجھایا تھا۔ میری والدہ نے مجھے 2 چیزوں سے سمجھایا تھا۔ ایک تو تم اپنے کمرے میں حصار نہیں کرو گے، تم حصار صرف اپنے جسم کے اوپر کرو گے، اور دوسرا اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت مت لگانا۔ ہو سکتا ہے یہ ہندو ہوں، نان مسلم اور کسی کرسچین مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تو شاید قرآن پاک کی تلاوت ان کو نہ پسند آئے، اس لیے تم نے یہ 2 کام نہیں کرنے۔ میری والدہ نے مجھے دعا دی اور کہا کہ انشاءاللہ تم جلدی اس اپارٹمنٹ کو چھوڑ کر کسی اور اپارٹمنٹ میں جاؤ گے۔ میں نے اپنے بینک میں جا کر منڈے کے دن بات کی، ان کو ساری سچویشن بتائی۔ میری حالت بہت خراب تھی بات کرتے ہوئے۔ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو مجھے پسینے آ رہے تھے۔ میرے بینک مینیجر نے مجھے کہا کہ پریشان مت ہو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بندوبست کر دیں گے، صرف 1-2 دن تم ادھر گزارو اور پھر تمہیں تمہارا نیا اپارٹمنٹ مل جائے گا۔
میں نے یہ سوچا کہ یہ کام کے دن ہیں اور سارا دن تو میں بینک میں ہوتا ہوں، اور اس کے بعد جب گھر جاتا ہوں تو مجھے ہوش نہیں ہوتی، میں اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں۔ میں نے ایک دن اپنے فرینڈ کے ساتھ گزارا، دوسرے دن مجھے گھر جانا تھا۔ اب دوسرے دن جب مجھے اپنے گھر جانا تھا تو میرے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا، مجھے اپنے روم سے اپنی ساری چیزیں اٹھانی تھی۔ میں اپنے گھر گیا اور اسی روم کے واش روم جو میرے روم کے اندر اٹیچ تھا، میں اندر گیا واش روم کے، اور تھوڑی دیر کے بعد میرے دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ یہ امیجن کریں کہ آپ بالکل اکیلے ہیں ایک جگہ پر، اور پھر وہاں پر دروازے پر دستک ہونا، مسلسل دستک ہونا، اتنی شدید دستک تھی جس سے میں خوف زدہ ہو رہا تھا۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں باتھ روم کا دروازہ کھولوں اور باہر نکلوں۔ دستک تھوڑی دیر کے بعد رکی، اور مجھے اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے روم کا مین دروازہ کھولا ہے۔ مین دروازے کو کسی نے زور سے کھولا، دروازہ زور سے دیوار کے ساتھ لگا، اور پھر میرے اپارٹمنٹ کے مین دروازے کا لاک کھولا گیا اور کسی نے دروازے کو بند کر دیا۔ جب میں نے یہ آوازیں سنی تو میں بھاگ کر واش روم سے باہر نکلا، اور میں نے دیکھا کہ میرے اپارٹمنٹ کا مین ڈور بھی کھلا ہوا ہے، وہ بہت زور سے ہل رہا تھا۔ اور پھر میں نے جو سامان تھا اس کو جلدی سے اٹھایا اور وہاں سے نکل گیا۔ میں نے وہ دن بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ اسی کے گھر گزارا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ تم آج کی رات بھی ہمارے ساتھ رہو، تم ادھر مت جانا۔ نیکسٹ ڈے میں بینک گیا اور پھر مجھے ایک نئے اپارٹمنٹ کی کی ملی، اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ جگہ بالکل ٹھیک تھی، وہاں پر کچھ ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری شادی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میری مسز میرے ساتھ رہنے لگیں، اور وہ جگہ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھی۔ تو عامر کہتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ عامر نے شیئر کیا۔ عامر کہتے ہیں کہ جو میرا پنجاب کا گھر ہے وہ بالکل قبرستان کے پاس ہے جہاں میرے پیرنٹس رہتے ہیں، اور شروع سے ہم ادھر ہی رہتے ہیں۔ ادھر بچپن میں ہمارے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے، ان میں کچھ قابل ذکر ہے کہ آدھی رات کے ٹائم سننے میں آتا تھا بچپن میں، ہمارے اس قبرستان کے پاس سے ایک چڑیل کا، کہتے ہیں کہ کوئی شادی بیاہ کچھ ایسی سی آوازیں آتی تھیں، عورت تھی جو کہ دلہن تھی۔ میرے دادا کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا۔ میرے دادا ابو رات کے ٹائم کسی کام کے لیے باہر کی طرف جا رہے تھے، اور ہمیں جب باہر کی طرف جانا ہوتا تھا تو ہمیں قبرستان والے روڈ سے گزرنا ہوتا تھا، اور ہم وہاں، میرے دادا ابو وہاں سے گزر رہے تھے۔ میرے دادا ابو نے دیکھا کہ ایک عورت ایسے بڑی جلدی میں جیسے جا رہی ہو، اور وہ فل تیار ہوئی تھی، بلیک کلر کا ڈریس تھا اور فل جیولری سے وہ بھری ہوئی تھی۔ وہ دادا ابو کو اس نے دیکھا اور کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ ایک جگہ کا نام لے رہی تھی اور مجھے اس جگہ لے جاؤ۔ میرے دادا ابو بھی اسی جگہ جا رہے تھے جس جگہ کا وہ نام لے رہی تھی۔ میرے دادا ابو نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری سواری جس پر میں تھی وہ خراب ہو گئی ہے اور تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میرے دادا ابو موٹر سائیکل پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ کر بیٹھو۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ جب میں اسے بٹھانے لگا تو میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا، جیسے انسان دیکھتا ہے کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہے یا نہیں، تو اچانک سے میری نظر اس کے پیروں پر پڑی جو کہ ہوا میں تھے اور اس کے پاؤں بھی نہیں تھے، وہ زمین سے تھوڑی اوپر تھی۔ جب دادا ابو نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دے کر وہاں سے نکل گئے۔ اور جب وہ پیچھے سے نکلے تو وہ جو عورت تھی وہ ان کو آوازیں دے رہی تھی، اب دادا ابو کا نام لے کے، راشد رک جاؤ، راشد تم کہاں جا رہے ہو، مجھے بھی اس جگہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ بار بار اس جگہ کا نام مینشن کر رہی تھی۔ یہ واقعہ دادا ابو کے ساتھ پیش آیا۔ پھر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے آدھی رات کے ٹائم قبرستان کے اندر سے کچھ سجی ہوئی عورتوں کو اور کچھ شور و غل کی آوازیں سنی تھیں جو کہ اور بھی محلے کے لوگ سنتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جہاں پر رات کے ٹائم چڑیل کی بارات گزرتی ہے اس قبرستان کے پاس سے، ایک عورت کا بسیرا ہے ادھر، اور وہ بہت سٹرونگ بسیرا ہے اس کا، اور وہ کئی سالوں سے ادھر رہتی ہے۔ ایک درخت تھا قبرستان میں جس کے قریب سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ڈھیر ساری خواتین کی باتیں کرنے کی آواز آتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس قبرستان کے اس درخت کے اوپر چڑیلوں کا بسیرا ہے، اور وہ جو درخت تھا وہ تھا بھی جو چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں، آم ہوتے ہیں، کچے آم، ان کا وہ درخت تھا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔
جب کوئی اس درخت کے قریب گزر کر اپنے پیاروں کی قبروں تک جاتا تھا تو وہ لوگ محسوس کرتے تھے کوئی نے ان کے کبھی کسی کے بال کوئی کھینچتا تھا، کبھی محسوس ہوتا تھا کوئی کسی کا ایسے شرٹ کو کھینچتے ہیں پیچھے سے، اور آوازیں اور ہنسی مذاق کی آوازیں آتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس جگہ پر عورتوں کا، چڑیلوں کا بسیرا ہے، وہاں پر فیمیل جنات ہیں، اور وہ اس درخت پر رہتے تھے اور ڈھیر سارے رہتے تھے۔ دوپہروں میں لوگ دیکھتے تھے کہ ان درختوں سے عورتیں اتر رہی ہیں، وہ بڑا سا درخت تھا، عورتیں اتر رہی ہیں، اور وہ عورتیں اتر کر باہر قبرستان کی طرف آتی تھیں، یہاں تک کہ قبرستان ویران ہونے لگا تھا۔ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر جانا چھوڑ گئے تھے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی اور اسٹرانگ وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جنات کا بسیرا تھا، اور وہ جنات اب بہت زیادہ حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ علاقے کے کچھ لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہم کسی عامل کو ادھر لے کر آئیں تاکہ وہ ان کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے پیاروں کی قبر تک نہیں جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے جب انہوں نے یہ چیز کسی عامل کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے اس درخت کو جا کر دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں اور ان کو بھگانا ناممکن ہے، وہ ویرانے میں رہتے ہیں، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اس درخت کے قریب سے ہو کر مت گزریں۔ اگر آپ اس درخت کے قریب سے ہو کر گزریں گے تو پھر وہ آپ کو نقصان دیں گے، تنگ کریں گے، ہنسی مذاق، کیونکہ وہ ان کا جو تنگ کرنا ہے وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو پھر عامر کہتے ہیں کہ وہاں سے بھی لوگوں نے آنا جانا کچھ کم کر دیا، اور پھر قبرستان کا راستہ جو تھا وہ چینج کر دیا گیا، ایک دوسری سائڈ سے دیوار کو نکالا گیا اور وہاں سے لوگ جاتے تھے۔ تو یہ کہانی تھی عامر کی۔ بہت شکریہ عامر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ نیکسٹ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہارون نے شیئر کی لاہور سے۔ ہارون کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس کے گھر میں ایک پرانی مشین تھی جس پہ ٹائپنگ کی جاتی ہے۔ وہ مشین، اس کو ضرورت تھی ٹائپنگ مشین کی، تو میرے دوست کا ہارون کے دوست کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اس ٹائپنگ مشین کو نکالا اور اس کو صاف کیا اور اس کو ٹائپنگ کے لیے وہ لے کر گئے تو وہ جو مشین تھی، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات کا بسیرا تھا۔ جنات اس مشین کے اندر رہتے تھے۔ جب وہ ٹائپنگ کرتے تو مشین کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، مردوں کی آوازیں آتی تھیں، اتنی عجیب آوازیں آتی تھیں جو کہ سب نے سنی جس جگہ وہ ٹائپنگ کے لیے اسے لے کر گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائپنگ مشین کو جب میں لے کر جا رہا تھا اپنی گاڑی میں تو میری گاڑی بہت بھاری ہو گئی تھی، بہت بھاری مخلوقات اس مشین میں رہتی تھیں۔ شاید ہمارے گھر کے اس کارنر میں جنات رہتے تھے، اور یہ ٹائپنگ مشین بہت عرصے سے اس جگہ پر پڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ جنات اس کے اوپر حاوی ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ جو ان کا دوست تھا ہارون کا، وہ جب اس ٹائپنگ مشین کو صاف کرا تو اسی دوران ان کو شدید ان کی حالت خراب ہونے لگی، ان کا دل بھاری ہو گیا، کندھے بھاری ہو گئے، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ جیسے وہ نیچے گریں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس طرح کی بہت سی ہیپننگ ان کے ساتھ ہوتی رہیں جب اس ٹائپنگ مشین کو وہ یوز کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کسی کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، اور ان کے بچے اس ٹائپنگ مشین کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس ٹائپنگ مشین کو اپنے جدھر سے اٹھایا ہے اس کو ادھر ہی رکھ دیں، کیونکہ اگر آپ اس ٹائپنگ مشین کو یوز میں لے کر آئیں گے، کسی کو دے دیں گے تو وہ مخلوقات آپ کو بہت زیادہ نقصان دیں گے۔ تو پھر ہارون کہتے ہیں کہ ان کے دوست نے وہ ٹائپنگ مشین دوبارہ اپنے گھر کے اسی کارنر پہ رکھ دی، لیکن فرق اب اتنا ہے کہ وہ اس کی اب صفائی وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، اس کو ٹھیک رکھتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹائپنگ مشین کو اکثر رات کے ٹائم ٹائپ کرنے کی آوازیں آتی ہیں، جو کہ پہلے بھی آتی تھیں، جن کو ہم لوگ اگنور کرتے تھے اور وہم سمجھتے تھے، لیکن ابھی بھی وہ ٹائپنگ مشین ادھر ہی پڑی ہے اور اس پر جنات کے بچے کھیلتے ہیں، اس کو وہ یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی سٹوری ہارون کی۔ بہت شکریہ ہارون۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔